بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج اجتماع جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضائل غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو آپ کے فیوز و برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کے اولیاء کرام میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد معروف علماء اولیاء کرام ہیں، اس پہلی لسٹ کے اور پہلے درجہ کے اولیاء کرام کی جماعت میں حضرت سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی کا نام بہت واضح اور ممتاز ہے۔ آپ کو رب ذوالجلال نے جو مقبولیت عطا فرمائی اس پر دلیل اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود لوگوں کی زبان پر آپ کا چرچا، آپ کے ایصال ثواب کے لیے محافل 11ویں شریف کا انعقاد اور آپ کی یاد میں مختلف اجتماعات کا منعقد ہونا، یہ واضح دلیلیں ہیں۔ میں موریشس، افریقہ اور متحدہ عرب امارات کے یہ جو حالیہ دورے سے واپس پہنچا تو افریقہ کے جزیروں میں دور دراز علاقوں میں بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا ایسا میں نے منظر دیکھا کہ وہاں پر تقریباً تمام مساجد میں ربیع الثانی کے اندر
لوگ 11 روزہ محافل کا اہتمام کرتے ہیں، جس طرح ربیع الاول شریف میں 12 روزہ محافل منعقد کی جاتی ہیں، تو ربیع الثانی میں 11 روزہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ یعنی ہر مسجد کے اندر، اگرچہ بعض گھروں میں دیگر مقامات پر بھی جلسے ہوتے ہیں، لیکن یہ 11 روزہ محافل ہر مسجد کے اندر ان کا ایک معمول ہے کہ نماز عشاء کے بعد وہ ان محافل کا اہتمام کرتے ہیں اور بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں امت مسلمہ کے کبار ائمہ نے کتابیں لکھیں اور حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کے فضائل و مناقب اشعار کی شکل میں بھی بیان کیے گئے۔ بڑے بڑے ائمہ نے حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کتابوں کے اندر ایک کتاب بہجۃ الاسرار فی معدن الانوار فی مناقب القطب الربانی الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ تعالی، یہ کتاب نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف شتنوفی نے تحریر کی، جن کی ولادت 644 ہجری میں ہے اور جن کا وصال 713 ہجری میں ہوا۔ امام شتنوفی نے بہجۃ الاسرار کے اندر حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں، آپ کے مقامات کے بارے میں اور آپ کے مختلف احوال کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا، اور اس انداز میں انہوں نے ان حقائق کو دوبالا کیا کہ واقعی معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اپنے محبوب بندوں کو جو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، جو اس مقام و مرتبہ کا ادب و احترام کرتے ہیں اور ان اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، رب ذوالجلال انہیں بھی اپنے دربار کا محبوب بندہ قرار دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ امام عسقلانی، انہوں نے ابن حجر عسقلانی، جن کی تاریخ وفات 852 ہجری ہے، پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات پر یہ کتاب ترتیب دی اور اس میں آپ کے معارف، مقامات، آپ کی ولایت اور آپ کے علمی مرتبہ و مقام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ مادرزاد ولی تھے، رب ذوالجلال نے ان کو ولادت کے وقت ہی روحانیت کی عظمتیں عطا کی تھیں، اس کے باوجود آپ نے علوم دینیہ حاصل کیے اور علوم دینیہ کے لیے آپ نے سفر کیا، تکمیل کی، اور اس کے بعد آپ نے 33 سال تک قرآن و سنت کی تدریس کی، اور براہ راست جن لوگوں نے آپ سے علوم دینیہ حاصل کی ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے آپ کی زندگی کے جو حقائق لکھے، ان میں آپ کے بچپن کا وہ مشہور واقعہ کہ جب آپ طلب علم کے لیے نکلے اور بغداد شریف کا آپ نے سفر کیا، تو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فسرت مع قافلہ صغیرہ لطلب بغداد فلما تجاوزنا ہمدان وکن بیرد فلات فخرج علینا 60 فارسا، کہ جب میں بغداد شریف کے لیے سفر کے لیے نکلا تھا، ہمدان سے جب ہم آگے گزرے اور ایک ویران علاقے میں ہم موجود تھے، تو 60
گھوڑوں پہ سوار ایک قافلہ وہ اچانک نمودار ہوا، اور وہ ڈاکو تھے جو اس قافلے کو لوٹ رہے تھے۔ تو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ثم مر بی واحد منہم، ان میں سے ایک میرے پاس آیا، اس نے کہا یا فقیر ما معک، کہ اے فقیر آپ کے پاس کیا ہے؟ فقلت 40 دینارا، تو میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ فقال این ہی، تو اس شخص نے پوچھا کہ وہ 40 دینار آپ نے کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا فی دلکی تحت ابتی، کہ میری بغل کے نیچے جو یہ میں نے گودڑی پہن رکھی ہے اس کے اندر ان دیناروں کو سلائی کیا گیا ہے۔ فظن انی استہزئ بہ فترکنی، اس نے یہ گمان کیا کہ شاید میں ان سے مذاق کر رہا ہوں اور یہ حقیقت نہیں جو میں بول رہا ہوں، تو اس نے مجھے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ فمر بی واحد آخر منہم فقال لی مثل الاول، پھر ایک دوسرا میرے پاس سے گزرا، اس نے بھی وہی گفتگو کی جس طرح پہلے نے مجھ سے گفتگو کی تھی۔ تو فرماتے ہیں فعجبتہ بمثلی، میں نے وہی جواب دیا جو پہلے کو دیا تھا۔ فترکنی، اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا اور واپس چلا گیا۔ جس وقت یہ اپنے ڈاکوؤں کا جو سرغنہ تھا اس کے پاس پہنچے، فأخبراہ بما سمعاہ منی، تو جو انہوں نے میرا جواب سنا تھا اپنے سردار کو جا کر بتایا۔ فقال علی بہ، تو اس نے کہا اس بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ فأتیا بہ الیہ، وہ دونوں مجھے لے کر اپنے سردار کے پاس پہنچے، اور اس کے ارد گرد اور بھی ڈاکو موجود تھے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں وہ ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر یقتسمون اموال القافلہ، جو لوٹا تھا وہ مال آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ تو وہاں مجھے اپنے سردار کے پاس انہوں نے پیش کیا۔ جس وقت میں وہاں پہنچا تو اس نے اب مجھ سے گفتگو کی۔ فقال علی ما معک، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا 40 دینارا، 40 درہم ہیں۔ قال وأین ہی، وہ تم نے کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ تو اس کو میں نے جواب دیا کہ میری بغل کے نیچے اس کپڑے کو جو میں نے پہنا ہوا اس میں وہ سلائی کیے گئے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنا یہ کپڑا اتارو۔ تو جب پھاڑا گیا کپڑے کو تو اندر سے 40 دینار برآمد ہوئے۔ فقال علی ما حملک علی ھذا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا کہ لوگ اپنے مال کو ڈاکوؤں سے چھپاتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں؟ تم نے ان دونوں کو بھی بتایا اور مجھے بھی بتایا کہ میرے پاس 40 دینار موجود ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تم نے یہ کیوں بتایا؟ کہتے قلت ان امی آہدتنی علی الصدق، میں نے ان کو جواب دیا کہ میری امی جان نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں ہر حال میں سچ بولوں گا، تو میں نے اپنی امی جان سے وعدہ کیا تھا، تو اس واسطے میں نے تمہارے سامنے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ اس عہد کے مطابق جو سچ تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی نے ابن نجار کی سند کے ساتھ اس کو تفصیل سے ہو بہو وہی الفاظ جو حضرت غوث پاک کے الفاظ تھے ان کو ذکر کیا۔ تو کہنے لگے فانا لا اخون عہدہا، میں امی جان کے عہد میں خیانت نہیں کر سکتا، اس واسطے میں نے جیسا معاملہ تھا ویسا بیان کر دیا۔ تو حضرت غوث پاک کہتے ہیں فبکا مقدمہم، میرے جواب کو سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
اور ان ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس نے رونا شروع کر دیا. وقال انت لم تخن عہد امک وانا الى اليوم کذا وکذا سنہ اخون عہد ربی، کہ تم اپنی والدہ کے عہد سے غداری نہیں کر سکے، اور کتنے سال ہو گئے ہیں میں اپنے رب کے عہد سے غداری کر رہا، کہ جو تم نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا تم نے اسے نبھایا، اس میں خیانت نہیں کی، اور میں اپنے رب کے عہد میں خیانت کر رہا ہوں. اتنے سال مجھے اس عمل میں ہو چکے ہیں. تو حضرت غوث پاک کہتے ہیں فتاب علی یدی، ڈاکوؤں کے سردار نے میرے ہاتھ پہ توبہ کر لی کہ آئندہ ہم اس برے کام سے باز رہیں گے اور ایسا نہیں کریں گے. جب اس نے توبہ کی فقال له اصحابہ انت كنت مقدمنا فی قطع الطریق، تو دوستوں نے کہا، وہ جو اس کے ساتھ دوسرے بیٹھے تھے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم ہمارے پیش رو تھے ڈاکہ ڈالنے میں، فی قطع الطریق، ڈاکہ ڈالنے کے اندر تم ہمارے لیڈر تھے، پیشوا تھے، ہم سے تم نے سبقت کی، تم آگے ہوتے تھے ہم پیچھے آپ کے چلتے تھے. تو پھر فأنت الآن مقدمنا فی التوبہ، پھر اب توبہ میں بھی تم ہمارے رہنما ہو، جب تم نے توبہ کی تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہم بھی تمہارے پیچھے. فتابوا کلہم علی یدی، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمام نے میرے ہاتھ پہ توبہ کر لی. وردوا للقافلۃ ما اخذوا منہم، اور قافلے سے جو کچھ لوٹا تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے واپس کر دیا. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے بچپن سے ہی روشنی عطا کی. اس وقت بھی ان کا اتنا سوز اور اس قدر تاثیر تھی کہ آپ کے ایک اقدام کی وجہ سے کتنے لوگوں کو توبہ نصیب ہوئی اور کتنے قافلے محفوظ ہو گئے، اور کس انداز میں رب ذوالجلال نے گمراہوں کو آپ کی تاثیر کی بنیاد پر ہدایت عطا فرما دی. حضرت غوث پاک سے اسی کتاب کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں زرت قبر الامام احمد رضی اللہ عنہ، کہ میں حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر کی زیارت کے لیے گیا. فخرج من القبر، تو میرے پہنچنے پر وہ قبر سے باہر نکل آئے. وضم الشیخ الی صدرہ، اور انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی طرف سے مجھے جبہ عطا کیا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا قد افتقروا الیک فی علم الشریعہ وفی علم الحقیقہ، کہ اس وقت کائنات تمہارے علم شریعت اور علم حقیقت کی محتاج ہے، اس واسطے تم لوگوں کے اندر شریعت اور حقیقت کے علوم کی تبلیغ کرو تاکہ تمہارے کہنے پر انقلاب آئے. یہ ہے وہ تاثیر کی جس کی بنیاد پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محی الدین قرار پائے کہ آپ نے نئے سرے سے دین کو ایک زندگی عطا فرمائی، اور جو خرافات، بدعات اور دوسری چیزیں دین میں شامل کی جا رہی تھیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دور کیا، اور جو حقائق تھے ان کو عام کرتے ہوئے اسلام کا جھنڈا ہر طرف بلند و بالا فرمایا. ایک مقام پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اپنے عہد میں حق و باطل کے امتیاز کے طور پر کام کر رہے تھے اور مختلف سازشیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کی جا رہی تھیں، ان میں ایک ایسا موقع بھی تھا کہ بادشاہ وقت کی طرف سے حضرت غوث پاک کو عظیم اہداف سے ہٹانے کے لیے نذرانہ پیش کیا گیا، اور اس میں خضر بن عبداللہ بن یحییٰ موصلی کہتے ہیں کہ مجھے میرے ابا جان عبداللہ بن یحییٰ موصلی نے یہ بتایا کہ کننا بمدرسۃ الشیخ
کہ ہم حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسہ میں موجود تھے کہ جب خلیفہ مستنجد نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، آپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ مدرسہ میں آیا، اور اس نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے درم و دینار سے بھرے ہوئے 10 تھیلے رکھے، اور ہر تھیلا اتنا بھاری تھا کہ جس کو بمشکل ایک شخص اٹھا سکتا تھا۔ تو حضرت غوث پاک نے وہ نذرانہ وصول کرنے سے انکار کر دیا کہ جو بادشاہ خود نذرانہ لے کر پہنچا تھا، قال لا حاجۃ لی فیہا، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ فألح علیہ، تو خلیفہ نے اصرار کیا کہ یہ میری محبت ہے، میری عقیدت ہے، میں آپ کے لیے یہ نذرانہ لے کے آیا ہوں، تو آپ اس کو قبول فرما لیں۔ تو حضرت غوث پاک نے اس کے اصرار پر فَأَخَذَ مِنْهَا كِيسًا بِيَمِينِي وَكِيسًا بِيَسَارِي، ایک تھیلا دائیں ہاتھ میں پکڑا اور دوسرا بائیں ہاتھ میں پکڑا، وَعَصَرَهُمَا بِيَدِهِ، اور اپنے ہاتھ سے نچوڑا، فَسَالَ دَمًا، تو دونوں تھیلوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ جس وقت درہم و دینار کو آپ نے نچوڑا تو خون بہ نکلا۔ فقال یا ابا المظفر اما تستحیی تأخذ دماء الناس تقابلنی بہا، تو خلیفے کو کہا ابو المظفر تمہیں حیا نہیں آتی کہ لوگوں کا خون چوستے ہو اور ولیوں کو نذرانہ دیتے ہو؟ یہ تم نے رعایا کا خون چوسا ہے، اور تم اس کے ذریعے سے میرے ہاں اپنا مقام بنانا چاہتے ہو اور میرے ہاں اپنی ایک حیثیت کو منوانا چاہتے ہو۔ تو جس وقت آپ نے یہ الفاظ بولے تو بادشاہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آج بھی اس طرح کے لوگ مختلف حیلوں بہانوں سے اپنا کام اور اپنی واردات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضرت غوث پاک کا جو روحانی تصرف ہے اور جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ان کے پاس طاقت ہے، ویسے تو درہم و دینار کو گرم کر کے پگھلایا جا سکتا ہے مگر خون تو نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن حضرت غوث پاک کے ہاتھ میں جو اثر تھا، آپ نے جس وقت ان کو نچوڑا ہے تو جو حقیقت تھی، جن جن لوگوں کا مال اس نے غصب کیا ہوا تھا، لوٹا ہوا تھا، عوام کا خون چوسا ہوا تھا، وہ حقیقت بالکل سامنے آ گئی، اور اسے بھی اب جگہ نہیں مل رہی تھی کہ میں کہاں اپنا سر چھپاؤں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے اس کی حقیقت کو واضح کر دیا، اور جس وقت وہ بے ہوش ہوا تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لولا حرمت اتصالی کا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لترکت الدم یجری الی منزلے کا، چونکہ تم عباسی خلیفہ ہو اور تمہارا خاندان رسول اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اس بنیاد پر اب میں تجھے مزید رسوائی اور شرمندگی سے بچا رہا ہوں۔ اگر تمہارا یہ رشتہ نہ ہوتا تو یہ خون یہاں سے بہنا شروع ہوتا اور تمہارے محل تک بہتا چلا جاتا، لوگوں کو پتہ چلتا کہ تمہارے کتنے ظلم ہیں اور کس انداز میں تم رعایا کا حق مار رہے ہو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں یعنی علم اور حقیقت کے ذریعے سے لوگوں کو حق کی طرف مائل کیا، اور دین اسلام کے جو حقیقی اسباق ہیں ان کو لوگوں کے سامنے آپ نے بالکل واضح اور مبین ارشاد فرما دیا۔ دوسرے مقام پر حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی سے ابو عبداللہ مرابطی وہ روایت کرتے ہیں، ابو عبداللہ مراتبی کہتے ہیں میں نے ابو بکر اماد کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ کنت قرأت فی اصول الدین شیئا، میں جس وقت اصول دین پڑھتا تھا تو میرے دل میں شک گزرتا تھا ایک مسئلے کے بارے میں کہ ہمارے اصول میں یہ لکھا ہے مگر دل میں وہ بات جمتی نہیں تھی، اس پر سوالات پیدا ہوتے تھے، شک گزرتا تھا۔
کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، چونکہ آپ کی محفل کے اندر لوگ جو درس سننے آتے تھے اس وقت بھی ان کی تعداد ہزاروں کی ہوتی تھی، اور آپ کی گفتگو میں ہر ایک کا حصہ ہوتا تھا۔ صوفی کو اپنے حصے کا جام ملتا تھا، محدث کو اپنے حصے کا پیغام ملتا تھا، مفسر کو اپنے حصے کا سبق ملتا تھا۔ ہر شعبے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے حضرت غوث پاک کی تقریر کے اندر مواد موجود ہوتا تھا۔ اب جس وقت یہ شخص ابو بکر عماد دل میں اصول دین پر اعتراض رکھتے ہیں اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں پہنچ گئے، کہتے ہیں مجھے یہ لوگوں نے بتایا ہوا تھا انہو یتکلم علی الخواطر، کہ غوث پاک کی شان یہ ہے کہ جو دل میں ہو بتا دیتے ہیں۔ یتکلم علی الخواطر، کہ وہ دل میں آنے والے خیال کو بھی جانتے ہیں اور اس پر بھی بحث کرتے ہیں۔ تو میں یہ خیال لے کے چلا گیا کہ امتحان کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا مسئلہ بھی پتہ چل جائے اور اس پر بھی گفتگو فرما دے۔ تو اس سلسلہ میں یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ نے گفتگو شروع کی، ثم التفت الى الناحیۃ التي انا فيها، پھر اس کونے کی طرف رخ کیا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا، فاعاد القول، آپ نے جو میرے دل میں بات کھٹک رہی تھی وہی گفتگو شروع کر دی، اور اس کے بارے میں جو دلائل تھے وہ ارشاد فرما دیے کہ جس سے میرے دل کے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے، اور مجھے یقین ہوا کہ واقعی رب ذوالجلال اللہ کے ولیوں کو کیسی آنکھیں عطا فرماتا ہے کہ جو ظاہر کو نہیں باطن کو بھی دیکھتے ہیں اور باطن کے خیالات پر مطلع ہو کر وہ لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس امت کے اولیاء کا یہ مقام ہے کہ وہ نبوت کی وساطت سے دلوں کی بات جان لیتے ہیں، تو پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کا کیا مرتبہ و مقام ہوگا، اور کس انداز میں رب ذوالجلال نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلہ کی روشنیاں عطا فرمائی ہیں۔ علوم کے لحاظ سے بہجت الاسرار کے اندر صفحہ نمبر 16 پر، اور ایسے ہی غبطۃ الناظر کے اندر اس چیز کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ کے علم اور روحانیت کا جھنڈا لہرانے لگا تو پوری دنیا سے لوگوں نے آپ کی طرف توجہ کی، آپ سے حصول فیض کے لیے آپ کے طالب بنے اور آپ کے دربار میں پہنچے۔ علم و ولایت دونوں لحاظ سے آپ کی مقبولیت کا جھنڈا لہرایا۔ یہاں پر بہجت الاسرار میں یہ لکھا ہے، حضرت عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالی جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، وہ کہتے ہیں جاءت فتوی من العجم الى بغداد، عجم سے فتوی آیا بغداد کی طرف، بعد ان اردت علی علماء العراقین، بعد اس کے کہ عراقین کے علماء پر وہ سوال پیش کیا جا چکا تھا۔ تو پرانی تاریخ میں دو عراق بیان کیے جاتے، ایک ہے عراق العرب اور ایک ہے عراق العجم۔ تو عراق العرب وہ ہے جس کو اب بھی عراق کہا جاتا ہے، اور عراق العجم وہ ہے جس کو اب ایران کہا جاتا ہے۔ تو ایران اور عراق کے جو علماء تھے ان پر وہ استفتاء پیش کیا گیا، فلم یتضح لأحدہم منہم فیہا جواب، لیکن عجم سے عرب تک، دوسری روایت میں ہند سے وہ مسئلہ چلا، حجاز تک پہنچا، عراقی عرب عراقی عجم سب علماء تک پہنچا، لیکن کسی کو اس کا جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ لوگ حضرت غوث پاک کے پاس مسئلہ لے کر پہنچے، اس کا تفصیل میں ذکر کرتے ہوئے کہا سورتھا ما تقول السادۃ العلماء فی رجل حلف بالطلاق الثلاث انه لا بد له ان يعبد الله عز وجل عبادة ينفرد بها دون جميع الناس فی وقت تلبسه بها۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کے شوق میں نظر مانی تھی
کہ میں اللہ کی ایسی بندگی کروں گا جو میرے سوا اس وقت کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر میں ایسی بندگی نہ کر سکا تو پھر میری عورت مجھ پہ 3 طلاقوں سے حرام ہو جائے گی۔ یہ اس شخص نے نظر مانی کہ ایسی بندگی جو صرف روئے زمین پر صرف میں ہی کروں، اس وقت کوئی دوسرا بندہ نہ کرے، میں اللہ کی ایسی بندگی بھی کروں گا کہ جو میرے سوا اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر میں یہ شرط نہ پوری کر سکوں تو پھر میری عورت، میری بیوی مجھ پر 3 طلاقوں سے حرام ہو جائے گی۔ یہ اس نے نظر مانی، اور اس کے بعد اس نے مسئلہ پوچھنا شروع کیا، فما یفعل من العبادات، کیا فرماتا علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں کون سی عبادت کروں تو میری نظر پوری ہو جائے اور میری بیوی طلاقوں سے بچ جائے۔ اس وقت ایسی نسل موجود ہی نہیں تھی کہ جو یہ کہتی کہ 3 طلاقیں اکٹھی تو ہوتی نہیں ہیں، تم 1000 بھی دے دو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عالم اسلام ایک ہی موقف پر تھا کہ اگر اس نے نظر پوری نہ کی تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس سلسلے میں علماء کرام اور مفتیان ان کو جستجو تھی کہ اس عورت کو طلاقوں سے بچایا جائے، اور اس بندے کو کوئی ایسی عبادت تجویز کی جائے کہ جو وہ یہ کرے تو اس کی بیوی طلاقوں سے محفوظ ہو جائے۔ ہند میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا، حجاز میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا، عراق میں لوگوں نے رابطہ کیا تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اوتیا بہا الی والدی، یہ مسئلہ ابا جی کے پاس پہنچایا گیا۔ لوگ آ گئے کہ بتاؤ، ایک شخص یہ حلف اٹھا بیٹھا ہے کہ میں ایسی بندگی کروں گا جو میرے سوا اور کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، ورنہ میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ تو حضرت عبد الرزاق کہتے ہیں کہ جب میرے ابا جان کے پاس یہ مسئلہ پہنچایا گیا، فَكَتَبَ عَلَيْهَا الْفَوْرِ، اور آپ نے فوراً اس کا جواب لکھ دیا۔ فَكَتَبَ عَلَيْهَا الْفَوْرِ، یعنی سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں مانگا کہ کتابوں سے تلاش کرتے ہیں حل کیا بنتا ہے، اس طرح کوئی مہلت نہیں مانگی، فوراً اس ورقے پر جہاں سوال لکھا تھا آپ نے جواب بھی لکھ دیا۔ جواب کیا تھا؟ یاتی مکہ تھا، وہ بندہ مکہ شریف جائے جس کا یہ مسئلہ ہے کہ میں ایسی بندگی کروں گا جو میرے سوا اس وقت اور کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا۔ یاتی مکہ تھا، وہ شخص مکہ شریف جائے، وَيُخَلَّ لَهُ الْمَطَافِ، اور اس کے لیے طواف کی جگہ کو خالی کر دیا جائے۔ کعبے کے گرد جو مطاف ہے، طواف کی جگہ ہے، اس سے سارے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ وَيَطُوفُ أُسْبُوعًا وَحْدَهُ، تو یہ اکیلا اس کے گرد چکر لگائے، اکیلا کعبے کے گرد یہ 7 چکر لگائے، تو فرمایا اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ یہ وہ بندگی ہوگی، وہ عبادت ہوگی جو اس وقت اس کے سوا روئے زمین پر اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور یہ حتمی ہے، یقینی ہے، اس واسطے کہ باقی جتنے بھی آپشن تھے وہاں پر پھر سوال ہوتا تھا۔ کوئی کہتا ہے مثال کے طور پر کہ یہ رات 1 بجے 10 نوافل پڑھے، تو آگے دوسرا کہہ رہا تھا کہ اللہ کے ہزاروں بندے رات 1 بجے 10 نوافل پڑھ رہے ہوں گے تو اس کی شرط تو پوری نہیں ہوگی۔ کوئی کہتا کہ تہجد کے وقت یہ 3 پارے قرآن پڑھے، تو اگلا کہتا ہے تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اور کوئی 3 پارے قرآن نہیں پڑھ رہا۔ اللہ کے کتنے بندے ہیں کہ جو دوسری جگہ رب کی بندگی میں مشغول ہوں گے، لہٰذا حتمی جواب نہیں مل رہا تھا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولی بھی چوٹی کے ہیں اور عالم بھی چوٹی کے ہیں، ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے اتنی روشنی آپ کو عطا فرمائی، آپ نے فرمایا نہ زمین پر اور کوئی کعبہ ہے اور نہ زمین پر اور کعبے کے گرد کہیں اور کوئی مطاف ہے، لہٰذا مطاف سے لوگوں کو ہٹا کے صرف اس کو کہا جائے یہ طواف کرے، اس کی وجہ سے اس کا جو کی شرط مکمل ہو جائے گی اور اس کی بیوی طلاقوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ تو محتشم سامعین حضرات، حضرت غوث پاک
رحمہ اللہ تعالیٰ کو رب ذوالجلال نے جو روحانی وسعتیں عطا کیں، اس کی بنیاد پر جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کے ولی جس وقت قسم اٹھا دیتے ہیں تو خالق کائنات جل جلالہ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے، اور پھر اس میں ان کی ویلیو کا اظہار ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کے دربار میں ان کو کتنا اونچا مرتبہ ملا ہے اور کتنا اونچا مقام عطا فرمایا گیا ہے۔ قصیدہ غوثیہ کے اندر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، لو القیت سری فی بہاری لسار الکل غورا فی الزوالی، ولو القیت سری فی جبالی لدکت واختفت بین الرمالی، ولو القیت سری فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالی، ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی کالسفالی، نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ فرمایا مجھے میرے رب نے جو روحانیت دی ہے، اگر اس روحانیت کی ایک جھلک میں پانی پہ ڈالوں سمندروں پہ تو سمندروں کا پانی خشک ہو جائے، اور اگر اس کی تجلی میں پہاڑوں پہ ڈالوں تو پہاڑ ریت میں تبدیل ہو جائے، اور اگر میں اس کا جلوہ آگ پہ ڈالوں تو آگ بجھ جائے، ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی، اور اگر میں مردے پر اپنے تصوف کے راز کو ڈالوں تو مردہ اللہ کی اذن سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی، فرمایا میرے رب کے فضل اور اللہ کی قدرت سے مردہ جو ہے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ خالق کائنات جل جلالہ اپنے محبوب بندوں کو مرتبہ دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا یہ مظہر ہوتے ہیں، رب کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن جب رب چاہتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی یہ ان کے اعضاء، ان کے ہاتھ، ان کی آنکھیں، ان کے کان اللہ کی قدرتوں کے مظہر بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں مشکل کشائی بھی ہوتی ہے اور حاجت روائی بھی ہوتی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جم غفیر اجتماع سامعین کا موجود تھا، امطرت السماء، تو بارش شروع ہو گئی، والشیخ یتکلم، اور حضرت غوث پاک خطاب فرما رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، فتفرق بعد المجلس، تو جو اجتماع تھا اس میں کچھ لوگ دائیں بائیں ہونے لگے، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع رأسہ، اپنا سر اوپر اٹھایا اور یہ لفظ بولے، انا اجمع وانت تفرق، میں جمع کر رہا ہوں اور تو ان کو منتشر کر رہا ہے، میں ان کو جمع کرنے کے درپے ہوں اور تو اے بادل ان کو منتشر کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جس وقت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ لفظ نکلے، فسکن المطر، اسی وقت بارش رک گئی، اور اس انداز میں واستمر یمطر حول المدرسۃ ولا یترک فی المسجد مجلس قطرہ، دوسری جگہوں پہ وہی بارش مسلسل ہو رہی تھی، اور جہاں حضرت غوث پاک اجتماع سے خطاب فرما رہے تھے وہاں وہ بارش تھم چکی تھی۔ یہ اللہ اپنی مخلوقات پر اپنے بعض بندوں کو کنٹرول دے دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، قرآن مجید برہان رشید میں ان کا یہ تذکرہ اس انداز میں ہے، فسخر لی الریاح، اس نے اللہ نے ہواؤں کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے، میرے کنٹرول میں ہیں، وہ مخلوق رب کی ہیں مگر کہنا میرا مانتی ہیں۔ تو رب ذوالجلال اپنی مخلوقات کو اپنے عظیم بندوں کے تابع فرما دیتا ہے، اور یہ اس کا فضل، اس کی دی ہوئی توفیق ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے ولی مشکل کشائی بھی کرتے ہیں اور حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کے ان مقامات اور مناصب کی بنیاد پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی
اخبار الاخیار کے اندر آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے فضائل و مناقب کو جو بیان کرتے ہیں تو 10 صفحے پر اخبار الاخیار کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی یعنی بر صغیر میں جن کو محقق علی الاطلاق مانا جاتا ہے کہ علم حدیث کے جتنے بھی سلاسل ہیں بر صغیر میں ان کا اوریجن اور مبدا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، ان سے آگے سارا سلسلہ فیض پہنچا ہے۔ تو انہوں نے جب اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا تو حضرت غوث پاک کا نام کن لفظوں سے ذکر کیا؟ اس گفتگو میں صرف اختصار سے جو ہیڈنگ ہے تذکرے کا وہ لفظ تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں: قطب الاقطاب، فرد الاحباب، الغوث الاعظم، شیخ و شیوخ العالم، غوث الثقلین، امام الطائفتین، شیخ الطالبین، شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی وہ بر صغیر کی علمی اتھارٹی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جن الفاظ سے آپ کے تعارف کو شروع کروایا ہے اور اس میں آپ کے قدم کی فضیلت کا ذکر کیا جو ولیوں کے کندھوں پر ایک مور کی حیثیت رکھتا ہے، تو آغاز میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو غوث اعظم کے لقب سے تذکرہ کر رہے ہیں، اور غوث اعظم یعنی مخلوق میں اولیاء کے اندر رب ذوالجلال کی قدرتوں کا مظہر ہونے کے بنیاد پر یہ لفظ بولنا شرک نہیں ہے، اس لفظ کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ اپنے علم و حکمت کی روشنی میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لقب کو اس انداز میں بیان کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں یہ صرف انسانوں کی غوث اعظم نہیں، یہ جنوں کو بھی غوث اعظم ہیں، یعنی غوث الثقلین، یہ ثقلین کے غوث اعظم ہیں، ثقلین کے غوث اعظم ہیں، اور پھر علمی اور روحانی جو شعبات ہیں ان دونوں کے اندر رب ذوالجلال نے ان کو عروج اور کمال عطا فرما رکھا ہے۔ اور پھر سلسلہ نسب کے لحاظ سے آج کچھ لوگ جو ہے شکوک و شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں، تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت غوث پاک کا تعارف کرواتے ہوئے آپ کو حسنی بھی کہا ہے اور حسینی بھی کہا ہے۔ حسنی اور حسینی یہ دونوں نسبتوں کا تذکرہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کے اندر ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں از اکمل اولیاء اہل بیت واز اعظم سادات حسنیہ، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کون ہیں؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں از اکمل اولیاء اہل بیت، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے جو اولیاء ہیں ان اولیاء میں سے یہ کامل ترین شان والے ولی ہیں، کیونکہ ولی تو اہل بیت کے علاوہ بھی ہیں۔ ولی ولایت جو ہے یہ مطلقاً امت میں ہے، یعنی خاندان نبوت کے ساتھ خاص نہیں کہ خاندان نبوت میں ہی ولی ہوگا اس کے علاوہ ولی نہیں ہوگا، تو کہا یہ وہ ہیں کہ جن کو ولایت کے ساتھ ساتھ خاندان نبوت کا بھی شرف حاصل ہے کہ یہ اہل بیت کے اولیاء میں سے ہیں، اہل بیت کے اولیاء میں سے اکمل ولی ہیں۔ وَأَزْ اعظم سادات حسنیہ، کہ جو حسنی سید ہیں، حسنی سید ان سردار سیدوں میں سے ایک سردار حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اس میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کرتے ہوئے آپ کی ولایت اور آپ کی جو جامعیت ہے ہر لحاظ سے اس کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں نکلس کہ روز حضرت در مسجد جامع اتسا زد واز مردم آواز یرحمک اللہ و یرحم ربک چندہ برخاست کہ مستنجد باللہ خلیفہ کہ در مقصورہ جامع نشستہ بود متوہم شدہ پرسید کے اینچے فریاد است گفتن کے شیخ عبد القادر اتسا زد است و مردم تشمیت او کردان کہ ایک موقع پر
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جامع مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کو چھینک آئی. جس وقت چھینک آئی تو چونکہ چھینک کا جواب دیا جاتا ہے تو مجمع نے بیک آواز کہا یرحمک اللہ، خدا تجھ پہ رحم کرے، اور یرحم ربک کا. یہ اتنی گونج اٹھی مسجد میں کہ وہی مستنجد باللہ خلیفہ جو تھا وہ مسجد میں ایک مخصوص جگہ جو مقصورہ تھا، ایک حجرہ، اس کے اندر وہ بھی آیا ہوا تھا نماز کی ادائیگی کے لیے. اس کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ کس چیز کا نعرہ بلند ہوا ہے، کس چیز کا جواب ہے. یعنی کسی نے اس انداز میں کیا ان لوگوں کو بولنے کی دعوت دی کہ سارا مجمع گونج اٹھا ہے. تو اس نے پوچھا اپنے ساتھ جو اس کا کوئی خادم تھا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے، یہ سارے کیوں کہہ رہے ہیں بلند آواز سے یرحمک اللہ. تو اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ شیخ عبد القادر عدسہ زداس کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آئی ہے، تو ان کی چھینک کے جواب میں مسجد گونج اٹھی ہے. ومردم تشمیت آؤ کردان. اس سے مستنجد باللہ کو پتہ چلا کہ ظاہری حکمران اور ہوتے ہیں اور دلوں کے حکمران اور ہوتے ہیں، کہ رب ذوالجلال نے ان کو کتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے. اور جو حدیث شریف میں جواب کا حکم ہے وہ تو ایک بندہ بھی جواب دے دے تو جواب پورا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی اولیاء کی خیر خواہی کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ ہر بندے کا جذبہ ہے اور ہر شخص کی یہ محبت ہے. اس بنیاد پر یعنی یہ بات اس لیے بڑی قابل غور بنی اور تاریخ کا حصہ بنی کہ بادشاہ اور اس طرح کے لوگ چونکہ اپنے سوا کسی کی مقبولیت سے جگتے بھی ہیں، انہیں خطرہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ اٹھیں گے تو ہمارا تختہ الٹ جائے گا. تو اس بات کو بڑا سیریس لیا مستنجد باللہ نے کہ جن کی چھینک پر اتنی ہلچل مچ جاتی ہے، اگر وہ نعرہ لگائیں گے تو کتنی ہلچل مچ جائے گی. اگر وہ لوگوں کو کوئی تحریک دیں گے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے تذکرے سارے آئمہ نے کیے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں یہ لکھا، جو شیخ محمود علوسی بغدادی نے تفسیر روح المانی میں لکھا کہ آئمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ شان تھی کہ وہ قطب بالاسالہ تھے، ان کے سوا کوئی قطب بالاسالہ نہیں ہے. ایک ہے کسی کے ذریعے سے قطب ہونا، ایک ہے اپنی حیثیت میں قطب ہونا. تو قطب بالاسالہ آئمہ اہل بیت تھے. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو نقشبندی تصوف کے پیشوا اور سالار ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ آئمہ اہل بیت کے بعد اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے تک جتنی صدیاں بیتیں گی، ان سب میں صرف ایک شخص قطب بالاسالہ ہے اور وہ حضرت غوث پاک کی ذات گرامی ہے. مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں جس وقت حضرت غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک عجیب انداز ہے. حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی کے اندر ان محبتوں کا اور عقیدتوں کا تذکرہ کیا. یہ 688 صفحہ ہے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9. اس میں حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے. کہ غوث اعظم میں بے سر و سامان ہوں، آپ میری مدد فرمائیں. اے شیخ عبد القادر جیلانی میں بے سر و سامان ہوں، آپ میری مدد فرمائیں. آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے؟ تو حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ علم و حکمت کے جو بحر ناپیدا کنار اور تصوف کے بہت بڑے سالار ہیں، فرماتے ہیں قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے، کہ تم ہمارے دین کا قبلہ ہو اور ہمارے ایمان کا کعبہ ہو. کعبہ ایمان اور قبلہ دین کہہ کر حضرت غوث پاک کا نام لینا
یہ امام احمد رضا بریلوی کی عادت مبارک ہے۔ قبلہ دین اور کعبہ ایمان، ان القاب کے ساتھ حضرت امام احمد رضا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمایا۔ بلکہ ایک مقام پر تو محبت ایسی ٹھاٹھے مار رہی تھی، اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا تم اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ تو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شعروں میں اپنا مکمل تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، اور وہی ہم میں سے ہر ایک کا تعارف بھی ہے۔ یہ 707 صفحہ ہے فتاوی رضویہ 9ویں جلد کا۔ کہتے ہیں حسبی من الخیرات ما اعددتہ یوم القیامت فی رضا الرحمن دین النبی محمد خیر الورا ثم اعتقادی مذہب النعمان و ارادتی و عقیدتی و محبتی للشیخ عبد القادر الجیلانی۔ تو 3 اشعار کے اندر اپنا مکمل تعارف پیش کیا عربی زبان میں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حسبی من الخیرات ما عادتہ، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، آخرت کے دن کے لیے تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں حسبی من الخیرات ما عادتہ، میرے پاس کافی ہے جو میں نے خیرات تیار کر رکھی ہے، عادتہ جس کو میں نے تیار کیا، یوم القیامت فی رضا الرحمن، رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر قیامت کے دن کے لیے جو کچھ میں نے تیار کیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ تو حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رب کی رضا کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ میں نے تیار کر رکھا ہے وہ یہ ہے۔ پہلے نمبر پر حسبی من الخیرات، اس خیرات کا ذکر کرتے ہوئے یا عادتہ میں جو ضمیر ہے اس کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں دین النبی محمد خیر الورا، میرے پاس کیا ہے قیامت کے لیے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری مخلوقات میں سے افضل ہیں، ان کا دین میں نے قیامت کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ میدان معاشر میں میں اس دین کے ہمراہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوقات میں سے افضل ہیں، ان کا دین میرے پاس موجود ہے، میرے سینے میں ہے۔ میں قیامت کے دن اس دین کے ہمراہ جاؤں گا۔ پھر ثم اعتقادی مذہب النعمانی، فرمایا میں امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر ہوں، دین میرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، دین وہ ہے، عقیدہ میرا مذہب النعمانی، حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر ہوں۔ پھر وَإِرَادَتِي وَعَقِيدَتِي وَمَحَبَّتِي لِلشیخ عبد القادر الجیلانی، میری محبت، میری عقیدت اور میری الفت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ جو ہے، یہ میرے پاس بڑا سرمایہ ہے جو معاشر میں پیش کر دوں گا اللہ کے دربار میں۔ تو قیامت کے دن رضائے خداوندی کے لیے جو کچھ میں نے تیار کر رکھا ہے، فرمایا وہ 3 چیزیں ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی دی ہوئی فقہ اور اعتقاد، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے جو عقیدت اور پیار ہے، یہ میرے لیے کافی ہے میدان معاشر میں اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے۔ وَإِرَادَتِي وَعَقِيدَتِي وَمَحَبَّتِي لِلشیخ عبد القادر الجیلانی، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو میری ارادت اور عقیدت اور محبت ہے، میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، میرے دامن میں وہ ہے۔ میرے ہاں آخرت کی تیاری کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے میدان معاشر میں اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے کافی ہیں۔ دوسرے مقام پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے اپنی قبر کا ایک منظر پیش کیا کہ میں جب فوت ہو جاؤں گا، میں قبر میں ہوں گا، لوگ محشر تک میری قبر پہ آئیں گے،
اور وہ قبر کی مٹی سے آ کے سوال کریں گے تو میری قبر کی مٹی ان کو کیا جواب دے گی؟ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فتاوی رضویہ کی نامی جلد میں 770 صفحے پہ لکھا، فرماتے ہیں وے بخا کے رضا شدم گفتم کہ تو چونی کہ ما چنا شدائم، ہما روز از غمت بفکر فضول، ہما شب در خیال بے حدہم، خبر گو بماز تلخی مرگ، گفت ما جام تلخ کم زدائم، قادریت بکلام ما کردن، سنیت را گدائے می قدائم، شیر بودیم و شہد افروزند، ما سراپا حلاوت آمدائم۔ تو یہ فارسی میں لکھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو کبھی کوئی میرا دیوانہ قبر پہ آ کے پوچھے گا کہ اے امام محمد رضا، ہمیں آپ کے بارے میں فکر رہتی ہے کہ موت کی تلخی بڑی ہوتی ہے، موت کڑوی بڑی ہوتی ہے، تو جب موت آئی تھی تو کیا بنا تھا؟ یہ میری خاک قبر پہ لوگ آ کے سوال کریں گے کہ موت کی تلخی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمیں آپ کے بارے میں فکر ہے کہ موت آئی تو کیسے آئی؟ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اس کا جواب تحریر کیا، کہتے ہیں خبر گوئے گو بما ز تلخی مرگ، گفت ما جام تلخ کم صدائیں، کہ بتاؤ کہ موت کی تلخی کیسی ہوتی ہے، ہمیں بھی کچھ تجربہ ہو جائے۔ امام احمد رضا بتاؤ موت کتنی کڑوی ہوتی ہے۔ اس موت کی جو تلخی ہے، حدیث شریف میں بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا کہ جب روح نکلتی ہے انسان سے تو کیا صورتحال ہوتی، وہ نزع کا وقت اور وہ موت کی تلخیاں۔ تو کہا بتاؤ امام احمد رضا یہ جو موت کی تلخی ہے، جب آپ کے پاس موت آئی تو کیسی تلخی تھی، کتنی موت کڑوی تھی؟ تو گفت کہتے ہیں اندر سے قبر سے میری روح بولے گی ما جام تلخ کم صدائم، ہم نے تو کوئی ایسا خاص کڑوا پیالہ پیا ہی نہیں ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ بتاؤ کیا صورتحال بنی، ہمیں بڑی فکر ہے آپ کی کہ موت کی تلخی بہت زیادہ ہے۔ تو کہا ما جام تلخ کم صدائم، ہم نے یہ جو کڑوا پیالہ ہے یہ بہت تھوڑا پیا ہے، اس میں بہت تھوڑی تلخی تھی۔ کیوں؟ کہتے ہیں قادریت بکلام ما کردن، سنیت را گدائے میں قدائم، فرمایا اس لیے موت مجھے کڑوی کم لگی کہ زندگی میں قادریت میرا مشرب تھا اور سنیت میرا میں قدا تھا۔ قادریت کے مشرب اور سنیت کے میں قدا سے جو پیالے میں زندگی بھر پیتا رہا اور میں پلاتا رہا، ان کی مستی اتنی تھی کہ موت کڑوی لگی ہی نہیں ہے، چونکہ قادریت بکلام ما کردن، سنیت را گدائے میں قدائم، قادریت میرا مشرب رہا اور سنیت میرا میں قدا رہا۔ تو پھر شیر بودم و شہد افروزن، ما سراوا حلاوت آمدائم، یہاں تو تلخی کا کوئی سوال ہی نہیں۔ کس لیے؟ فرما ہم تھے دودھ اور موت تھی شہد، تو پھر ہم تو حلاوت میں رہے ہیں، تلخی تو آئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں شیر بودیم و شہد افروزند، ہم دودھ تھے اور ملک الموت شہد لے کے آ گیا تو دودھ میں شہد مکس کر دی گئی۔ ہم دودھ تھے، شیر بودیم و شہد افروزند، ہم تھے دودھ اور اوپر سے شہد کو اس میں شامل کر دیا گیا، تو پھر ما سراپا حلاوت آمدائم، ہم تو اول سے آخر تک مٹھاس اور مٹھاس میں ہی موجود رہے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، اس لیے میں کہتا ہوں بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی،
خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا، زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا۔ آج اہل سنت و جماعت کا یہ مسلک جو اسلام کی روشن تعبیر اور تاریخ اسلام کا ایک تسلسل ہے، یہ مسلک اس وقت خطرات میں گھرا ہوا اور لوگ اپنے بارود اور اسلحہ کے زور پر اس مسلک کو معاذ اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پاکستان جو 20 لاکھ سنیوں کے خون سے مارز وجود میں آیا تھا، آج اس پاکستان پر گروپ قبضہ کر کے پاکستان کی مسجد کو اپنا مورچہ بنانا چاہتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اہل سنت کو بیدار ہونا ہوگا اور تیار ہونا ہوگا، اور جن لوگوں کو آج تلاش ہے کہ پاکستان بنانے والے کدھر گئے، نظر نہیں آ رہے، آج غاروں میں چھپے ہوئے لوگوں نے اپنی دہشت جو مسلط کی مختلف طبقات پر، ہم سمجھاتے رہے حکمرانوں کو، ہم سمجھاتے رہے ارباب بست و کشاد کو کہ دھوکے میں مت آنا، مگر وہ بہکے ہوئے لوگ چلے گئے، آج ہاتھ مل رہے ہیں۔ مذاکرات کے نام پر جو قوم سے فراڈ کیا جا رہا تھا اب پردہ چاک ہو چکا ہے، اور وہ بابے جن کو علماء کہنا علم کی توہین ہے، انہوں نے 5 سال سے قوم کے ساتھ فراڈ کیا کہ جب بھی دھماکے ہوتے تھے، دہشت گردی ہوتی تھی، سکول اجڑتے تھے، عبادت گاہوں میں خون بہتا تھا، ہسپتال دھماکوں سے اڑا دیے جاتے تھے، بازاروں سے لاشیں اٹھتے تھے، تو یہ لوگ کہتے تھے کوئی خفیہ ہاتھ ہے، مسلمان تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا، انسان تو یہ کر بھی نہیں سکتا۔ تو آج کہتے ہیں ہم طالبان سے جنگ بندی کی اپیل کرتے ہیں، تو انہیں شرم آنی چاہیے کہ جن کی جنگ کو کل تک تم تسلیم نہیں کرتے تھے، آج تم اپیلیں کیسے کر رہے ہو؟ یہ جنگ بندی کس کے خلاف تھی؟ جنگ جس کو بند کرنے کی اپیلیں ہوئی، یہ پاکستان کے خلاف، یہ اہل سنت کے خلاف، یہ قوم اور ملت کے خلاف۔ اس بنیاد پہ اب حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور مزید قوم کو لاشوں کا تحفہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ ناسور ہے پاکستان کے بدن میں دہشت گردی کا، جس کو کاٹے بغیر اب یہ پاکستان بچ نہیں سکتا۔ اگر اب بھی دہشت گردوں کو مہلت دی گئی اور مزید کسی خفیہ ہاتھ کی طرف بات ٹال دی گئی تو معاذ اللہ یہ ملک کی اجتماعی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اس واسطے حکمران اگر جان رکھتے ہیں تو پھر پاکستان کے آئین سے ٹکرانے والوں کو، پاکستان سے ٹکرانے والوں کو، پاکستان کے نظریے سے ٹکرانے والوں کو، پاکستانی قوم سے ٹکرانے والوں کو سبق دیا جائے، انہیں مزہ چکھایا جائے اور دہشت گردی کے سارے نیٹ ورک تباہ کیے جائیں اور پاکستان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنایا جائے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ ملک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ بنا، اور اس شریعت میں تو گھونسلے میں بیٹھے پرندے کو بھی ستانا جائز نہیں، مسجد میں آئے ہوئے نمازی کو ستانا کیسے جائز ہوگا؟ غاروں والے جب نظر آئے تو مزاروں والے بھی نظر آنے چاہیے۔ 15 مارچ کو لاہور کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت کا تاریخی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے نام سے جو اجتماع ہے، اس اجتماع کے اندر شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی سبق ہیں ان کو اجاگر کیا جائے گا، اور یہ واضح کیا جائے گا نقش ہے جو دل پہ، وہ تحریر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تصویر پاکستان ہے۔ کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارض عشق کو؟ مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ اس واسطے اہل سنت ایک درخت کا نام ہے، اور درخت بڑا مقدس ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت قرار دے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درخت کی جڑیں بھی ہیں، درخت کی ٹہنیاں بھی ہیں،
درخت کے پتے بھی ہیں، پھول بھی ہیں، پھل بھی ہیں، پھولوں پہ بلبل بھی ہیں۔ کسی نے اپنے آپ کو اہل سنت کہنا ہے تو جڑیں دکھائے، کیا صحرائے مدینہ شریف میں ہے؟ ٹہنیاں دکھائے، پھل دکھائے۔ اگر اس درخت پہ کوئی پھل داتا گنج بخش حجویری جیسا نظر آتا ہے، کوئی پھل غوث پاک جیسا اس درخت پہ پکا ہے، کوئی پھل امام اعظم ابو حنیفہ جیسا اس درخت پہ نظر آتا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ لے۔ اور اگر وہاں کانٹے ہی کانٹے ہیں تو پھر اہل سنت وہ ہیں کہ جن کی ایک جانب دربار رسالت سے ملی ہوئی ہے اور دوسری جانب امام احمد رضا بریلوی سے ملی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، 15 مارچ تک بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے جو اغراض و مقاصد ہیں ہینڈ بل کی شکل میں شائع ہو چکے ہیں۔ آپ سارے دعوت نامے بھی حاصل کریں، اشتہار بھی حاصل کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے، اہل سنت کے جذبات کی عکاسی کے لیے آپ 15 مارچ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے کم از کم 1 گھنٹہ تو دعوت دیں۔ اور آپ کے کہنے پر جتنے لوگ جائیں گے اللہ انہیں بھی ثواب دے گا اور ان جتنا مکمل آپ کو بھی عطا فرما دے گا۔ اس واسطے کوئی اور بات ہی نہ کریں، دکان پہ ہو، کھیت میں ہو، بس میں ہو، چوک میں ہو، تو 15 مارچ کا تذکرہ ریلوے اسٹیڈیم گڑی شاہو میں انشاءاللہ 15 مارچ کو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہوگا۔ چونکہ مینار پاکستان پر تعمیرات کی وجہ سے رستے بند ہو چکے ہیں اور بہت دیر بعد جا کر وہ کام مکمل ہوگا، تو ریلوے اسٹیڈیم گڑی شاہو میں انشاءاللہ 15 مارچ کو تاریخی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہونے والی ہے۔ اس کے تقاضے، اس کے اسباب، اہداف، وہ سب کچھ بائی ریٹن آپ کو مل جائیں گے، اور سارے آگے یاد کر کے اس کو تقسیم کرو۔ چوک میں کہیں تم میں سے کسی کے باپ کو گالی دی جا رہی ہو اور چھوٹا سا بچہ آ کے بتا دے، اور تم بڑے ہی مصروف بیٹھے ہو، گاہک ہو دکان پر، تم یہ نہیں کہتے کہ یہ تو بھی بچہ آیا ہے، کوئی شیخ الحدیث آ کے بتائے کہ میرے باپ کو گالی مل رہی ہے تو پھر میں جاؤں، بچے کا کیا کہنا۔ اس وقت تم سورسز اور ذرائع بھی نہیں پوچھتے کہ خبر کن ذرائع سے آئی ہے، فوراً دوڑتے ہو، اپنی مصروفیت بھی نہیں دیکھتے، فوراً جاتے ہو کون ہے جو میرے باپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر تمہیں پتا چلے کہ مغرب میں جو گستاخیوں کا نیٹ ورک جاری ہے اور روزانہ جو توہینیں ہو رہی ہیں، اور جس انداز میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ نفرتوں کا اظہار ان لوگوں شیطانوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، تو راتوں کو نیند آنا مشکل ہو جائے۔ اس واسطے ہم کروڑوں لوگوں کے جو والدین ہیں، ان کروڑوں والدین کی عزتیں میرے محبوب علیہ السلام کے نقشے پاسے، کفے پاسے لگنے والے خاک پہ بھی نچھاور کی جا سکتی ہیں۔ تو ایک آزمائش کا وقت آیا ہے، امتحان کا وقت آیا ہے۔ ہم کم از کم اپنا آپ تو دکھا سکتے ہیں دشمنوں کو کہ ہم مر نہیں گئے، ہم زندہ ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے والوں، ہم اب بھی باقی ہیں اور ہم اب بھی حرارت دینی رکھتے ہیں، فضائے عشق کے طائر ہیں غافل آشیانوں میں، ادھر گستاخیوں کا سلسلہ ہے نرم شانوں میں، وہ جن کی شان کا دیگر نہیں ہے کل زمانوں میں، وہ جن کا مرتبہ رب نے بڑھایا سب جہانوں میں، وہ جن کا نام ہے شامل نمازوں میں اذانوں میں، وہ جن کا نام ہے شامل نمازوں میں اذانوں میں، رسولوں کے وظائف میں، فرشتوں کے ترانوں میں، جو اس محبوب کی توہین کو قانون کہتے ہیں۔ بڑا افسوس ہے وہ پھر بھی اس دنیا میں رہتے ہیں۔ چلو لاہور بتلا دو انہیں اسلام زندہ ہے، فضائے بدر کا اب بھی وہی پیغام زندہ ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، 15 مارچ تک ہر شخص کے ذہن میں یہ بات فیڈ رہنی چاہیے، فکس رہنی چاہیے، اور مسلسل جہاں بیٹھو اس کی دعوت دو، اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ خیر سے وہ دن لائے، انشاءاللہ اہل سنت کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا، اور جذبوں کے سمندر سے اہل سنت
کہ مستقبل کی روشنی نظر آئے گی اور اللہ تعالی ہم سب کو سرخرو فرمائے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔